بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے فرقان قریشی اور آئی ریلی ہوپ کہ آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہوگی۔ آج سے ہماری ایک نئی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے اور اس سیریز کا نام ہے حیرت کے دروازے، دی ڈورز آف مسٹریز۔ میں اور آپ، ہم سب نے بچپن سے بہت مشہور کہانیاں سن رکھی ہیں، کہانیاں جیسا کہ برمیودا ٹرائی اینگل کی، کہ جہاں بحری اور ہوائی جہاز سمیت سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ 90 کی دہائی کے بچوں کے لیے شاید دنیا کی پراسرار ترین جگہ برمیودا ٹرائی اینگل تھی، جہاں ہم جنات سے لے کر دجال تک کے موجود ہونے کی باتوں کو سوچا کرتے تھے، کیونکہ آئے روز ہمیں ٹی وی پر کوئی نہ کوئی شو ایسا ضرور دکھایا جاتا جہاں برمیودا کی پراسراریت پر بات کی جاتی تھی۔ نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینل پر برمیودا کے متعلق آج بھی لاتعداد ڈاکیومنٹریز موجود ہیں جو تقریباً سب کی سب ایک ایسے پراسرار سے علاقے کی بات کرتی ہیں جہاں سب کچھ کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے ذہن میں برمیودا ٹرائی اینگل ایک ایسی مافوق الفطرت اور پراسرار جگہ کی حیثیت اختیار کر گئی جہاں جانے کے بعد پھر کبھی کوئی واپس نہیں آتا۔ لیکن ان سب گمشدگیوں کی کیا وضاحت تھی؟ یہ بات شاید کبھی کسی نے حتمی طور پر نہیں بتائی۔ بہرحال برمیودا کا کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں پھر بھی قائم رہا، لیکن سچ کہوں تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے برمیودا کی پراسراریت پر بھی سوال کھڑے ہونا شروع ہو گئے، اور ان سوالات یا شبہات کی دراصل کچھ بڑی وجوہات تھی بھی۔ سن 2000 کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا تھا، ایک نئی صدی، ایک نئی ملینیم۔ دنیا بھر میں انٹرنیٹ کا استعمال عام ہو چکا تھا اور ایک ملک کی انفارمیشن کا کسی دوسرے ملک تک محض لمحوں میں پہنچ جانا اب روزمرہ کے معمول کا حصہ بن چکا تھا۔ اب انٹرنیٹ کے اس دور میں کئی لوگوں نے اپنی زندگی کے روزمرہ کے معمولات کو ویڈیوز کی صورت میں بنا بنا کر دنیا کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا۔ انٹرنیٹ کی دنیا ان لوگوں کو ولاگرز کے نام سے جانتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی کے ولاگز بنا کر دنیا کے ساتھ شیئر کرتے اور کچھ لوگ دوسروں کو کھانا بنانا سکھاتے۔ لیکن انہی ولاگرز میں کچھ لوگ بڑی ایڈونچرس فطرت رکھنے والے بھی ہوتے تھے، اور اس ہی ایڈونچرس فطرت رکھنے والوں میں سے چند لوگوں نے پراسرار جگہوں کا رخ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ اپنے ایڈونچرز کو فلمانے کے لیے دنیا بھر کے ہانٹڈ ہاؤسز میں جاتے اور اپنے تجربات کو ویڈیوز کی صورت میں دنیا کے ساتھ شیئر کرتے، اور کچھ لوگ جنگلات اور پہاڑوں میں کیمپنگ کر کے اپنے ان دلچسپ تجربات کو فلماتے۔ لیکن ان ایڈونچرس لوگوں میں سے چند لوگوں نے اپنے ایڈونچرز کو ایکسٹریم کی حد تک لے جانا چاہا، اپنے ایڈونچرز کو عام ہانٹڈ ہاؤسز اور جنگلوں یا پہاڑوں میں کیمپنگ سے بھی آگے لے کر جانا چاہا۔ لہٰذا انہوں نے اپنی دولت اور ریسورسز اکٹھے کیے اور آج کی دنیا کی پراسرار جگہوں میں سے شاید سب سے زیادہ پراسرار جگہ برمیودا ٹرائی اینگل کا رخ کیا، جہاں وہ اپنے ویڈیو کیمراز، کشتیوں اور اپنے اپنے آلات کے ساتھ پہنچ جاتے۔ اب ہوتا یہ کہ وہ لوگ برمیودا کے علاقے میں اور اس کے قریب قریب اور اس کے اندر گھومتے، ویڈیوز بناتے اور پھر ان ویڈیوز کو دنیا کے ساتھ شیئر کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، برمیودا ٹرائی اینگل تو صرف جھوٹ ہے، ایک فراڈ ہے، یہاں کوئی گمشدگیاں نہیں ہوتی، اور محض سادہ مزاج لوگ ہی ان افواہوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اب ان ویڈیوز کی کثرت سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اس بات کا یقین ہونا شروع ہو گیا کہ شاید واقعی برمیودا صرف ایک متھ یا ایک لیجنڈ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایسی جگہ جسے شاید ضرورت سے زیادہ کریڈٹ دے دیا گیا ہو۔ اور پھر جیسا کہ اتنا ہی کافی نہیں تھا، برمیودا کے پراسرار کانسیپٹ کو نقصان پہنچانے والی ایک اور چیز بھی تھی، انٹرنیٹ پر موجود فلائٹ ڈیٹا۔ پچھلے چند سالوں میں ایسے بہت سے جہازوں کے فلائٹ روٹس کی تصویریں پبلک ہونا شروع ہوئیں جو برمیودا ٹرائی اینگل اور اس کے آس پاس کے علاقے سے غائب ہوئے بغیر اڑ رہے ہوتے تھے۔ بلکہ ابھی بھی اگر آپ اس پورے علاقے کا فلائٹ میپ نکال کر دیکھیں تو آپ کو معمول کے مطابق کئی فلائٹس اس ایریا سے اڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اب ان تصویروں اور ویڈیوز کو دیکھ کر اس مقام پر پہنچ کر ہمیں یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ شاید واقعی برمیودا کا لیجنڈ صرف ایک
لیجنڈ ہی ہے، شاید یہ ایک متھ سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پھر بھی برقرار ہے کہ اگر برمیوڈا واقعی صرف ایک متھ ہے، صرف ایک داستان ہے، تو پھر جو گمشدگیاں یہاں ہوئی تھیں ان کی آخر کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میں سے جو لوگ برمیوڈا ٹرائی اینگل کے متعلق پہلے بھی سن چکے ہیں وہ کچھ نہ کچھ حد تک اس سے متعارف ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو برمیوڈا کی گہرائیوں میں لے کر جاؤں، بہتر ہے کہ میں ایک مرتبہ اس کا ایک مختصر سا تعارف بیان کر دوں تاکہ ہمارے اس سفر میں وہ لوگ بھی شامل ہو سکیں جو برمیوڈا کے متعلق پہلے سے نہیں جانتے یا جنہوں نے اس کے متعلق صرف سرسری سا سن رکھا ہے۔ برمیوڈا ٹرائی اینگل امریکہ کی ریاست فلوریڈا، پورٹو ریکو اور برمیوڈا کے جزائر کے درمیان ٹرائی اینگولر شیپ کا ایک علاقہ ہے، ایک ریجن ہے جو تقریباً سارے کا سارا ہی پانیوں پر مشتمل ہے، بحر اوقیانوس کے گہرے پانیوں پر۔ اب چونکہ یہ تمام علاقہ ہی سمندر میں واقع ہے، اس لیے اس کی باؤنڈریز طے کر پانا آسان نہیں ہے۔ یہ علاقہ سائز میں کتنا بڑا ہے، مختلف ذرائع برمیوڈا ٹرائی اینگل کا سائز مختلف بتاتے ہیں، جو 13 لاکھ سکوائر کلومیٹر سے لے کر 40 لاکھ سکوائر کلومیٹر تک وسیع ہو سکتا ہے، اور جس کے اندر اب تک 50 بحری جہاز اور 20 ہوائی جہاز گم ہو چکے ہیں۔ لیکن تکون شکل کے اس علاقے کی طرف دنیا کی توجہ 1950 میں ہونا شروع ہوئی جب دی میامی ہیرلڈ نامی ایک امریکن اخبار نے اس کے متعلق ایک نیوز رپورٹ شائع کی تھی۔ پھر 2 سال بعد فیٹ نامی ایک میگزین نے بھی برمیوڈا ٹرائی اینگل پر جارج سینڈ کا ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا جس کا نام تھا سی مسٹری ایٹ آور بیک ڈور، اور یہ وہ آرٹیکل تھا کہ پھر جس کے ذریعے برمیوڈا ٹرائی اینگل کو دنیا بھر کے ممالک میں ایک پراسرار مقام کے طور پر شہرت ملنا شروع ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ برمیوڈا ٹرائی اینگل پر مزید آرٹیکلز بھی لکھے جانے لگے، مثلا امریکن لیجن میگزین میں برمیوڈا ٹرائی اینگل کے گمشدہ جہازوں پر ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا۔ پھر انہی گمشدہ جہازوں پر ایک اور آرٹیکل پلپ میگزین میں بھی پبلش ہوا، یہاں تک کہ برمیوڈا کی ان گمشدگیوں پر دی انویزیبل ہورائزنز کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی گئی تھی، اور یہ کوئی اپنی نوعیت کی واحد کتاب نہیں تھی۔ برمیوڈا ٹرائی اینگل کی ٹاپک پر لمبو آف دی لاسٹ اور دی برمیوڈا ٹرائی اینگل اور دی ڈیولز ٹرائی اینگل نام سے کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور ابھی میں نے آپ کو صرف انگلش آرٹیکلز اور انگلش کتابوں کے نام ہی بتائے ہیں۔ برمیوڈا ٹرائی اینگل تو ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر دنیا کی تقریباً ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں۔ مثلا عربی زبان میں عبد الرحمن بکر کی کتاب حقائق عغرب من الخیال، اور اردو زبان میں جزیرہ برمیوڈا اور پھر مثلث برمیوڈا نامی کئی قسم کی کتابیں موجود ہیں۔ یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ 6 براعظموں کی لاتعداد زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کے بعد ایک انٹرنیٹ ولاگر کا زبان سے صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کافی نہیں ہے۔ یہ تو اس علاقے میں گمشدہ ہو چکے سینکڑوں افراد کے ساتھ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی، تو بہت زیادتی کی بات ہوگی کہ ہم ان درجنوں افراد کی موت کو محض ایک جھوٹ یا ایک فراڈ کہہ کر ٹال دیں۔ یہ نہ صرف مرنے والوں کے ساتھ زیادتی ہوگی بلکہ سچائی کی تلاش سے بھی نظریں چرانے کے مترادف ہوگا، کیونکہ 19ویں صدی کے مڈل سے لے کر اب تک برمیوڈا کا علاقہ 50 بحری اور 20 ہوائی جہاز نگل چکا ہے۔ اب ان گمشدہ بحری جہازوں میں سے کچھ بحری جہاز بعد میں ملے تو تھے، لیکن ان کا سارا عملہ یعنی کریو غائب تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ گمشدہ ہونے سے پہلے ان میں سے زیادہ تر جہازوں نے کبھی کوئی ڈسٹریس سگنل بھیجا ہی نہیں تھا، یعنی وہ سگنل جو کنٹرول ٹاور کو تب بھیجا جاتا ہے جب کوئی جہاز مصیبت میں پھنس جائے۔ زیادہ تر جہازوں کی طرف سے کبھی کوئی ڈسٹریس سگنل نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود وہ صفحہ ہستی سے یوں غائب ہو گئے جیسے پہلے کبھی موجود ہی نہ ہو۔ اب مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے ہونے والی کچھ بڑی گمشدگیوں کے متعلق ضرور سن رکھا ہوگا، لیکن اس تعارف کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہتر ہوگا کہ میں ان گمشدگیوں کے متعلق بھی مختصراً آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو اس معاملے کی حساسیت اور گہرائی کا بہتر انداز میں ادراک ہو سکے۔ برمیوڈا ٹرائی اینگل میں ہونے والی بڑی گمشدگیوں میں سے پہلا بڑا نام انگلینڈ کے ایک جہاز HMS اٹلانٹا کا ہے کہ جو 1880 میں اپنے پورے کے پورے عملے سمیت برمیوڈا ٹرائی اینگل میں غائب ہو گیا تھا، اور اس کے متعلق کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گیا۔
دوسرا بڑا نام ایک امریکن جہاز USS سائیکلوپس کا تھا کہ جو بیسیکلی امریکن تاریخ کا دوسرا بڑا بحری حادثہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ جہاز بھی 1918 میں اپنے اوپر سوار تمام 309 مسافروں سمیت غائب ہو گیا اور اس کا کوئی ٹریس نہ مل سکا۔ پھر اگلے ہی سال یعنی 1919 میں ایک تھوڑا سا مختلف نوعیت کا واقعہ ہوا، ایک ایسا واقعہ کہ جس میں ٹرائی اینگل کے قریب سمندر میں ایک امریکن جہاز تیرتا ہوا ملا تھا، کیرول اے ڈیئرنگ، جس کا سارا کریو غائب تھا اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ لوگ کہاں گئے یا پھر ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔ اور شاید سب سے مشہور واقعہ فلائٹ 19 کا ہے کہ جس میں 5 ہوائی جہاز ایک گروپ کی صورت میں برمیودا ٹرائی اینگل سے گزرتے ہوئے غائب ہو گئے تھے۔ لیکن فلائٹ 19 کے معاملے میں ایک اور عجیب سی بات بھی ہوئی تھی کہ ان جہازوں کی تلاش میں جانے والا ایک ریسکیو جہاز PBM مرینر وہ بھی اپنے تمام کے تمام ٹیم ممبر سمیت غائب ہو گیا۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ ریسکیو جہاز ہر طرح کے موسم اور آفت سے نبٹنے والے آلات سے لیس ہوتے ہیں اور تمام قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے ایک ویل ایکوپڈ جہاز کا یوں گم ہو جانا بذات خود ایک انہونی سی بات لگتی ہے۔ پھر انہی بدنام پانیوں میں سٹار ٹائیگر اور ڈگلس DC-3 نامی 2 جہاز 48 اور 49 میں کم سے کم 50 لوگوں سمیت بغیر کسی ٹریس کے غائب ہو گئے، ایسے کہ جیسے بالکل ہوا میں گم ہو گئے ہوں، اور ان دونوں جہازوں میں سے کبھی کسی ایک کا بھی نام و نشان تک نہیں ملا۔ اب ایک ایسا واقعہ جس کے متعلق نسبتاً کم ہی لوگ جانتے ہیں کیونکہ کوئی بڑا جہاز اس میں انوالو نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک چھوٹی سی کشتی کا ذکر ہے، ایک پلیجر یاچ کہ جو 1955 میں برمیوڈا کے قریب تیرتی ہوئی ملی تھی۔ یہ ایک پلیجر یاچ تھی جس کا مطلب ہے کہ کشتیوں کی وہ قسم جن پر لوگ سمندروں میں جا کر پارٹی کرتے ہیں، فیملی تقریبات انجوائے کرتے ہیں، لیکن برمیودا میں ملی یہ پارٹی یاچ اپنے اوپر بغیر کسی جشن کے یا بغیر کسی جشن کے منانے والے کے سمندر میں بس ایک بھوت کی طرح تیرتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے اوپر کسی نفس کا نام و نشان تک نہیں تھا، ایک مضبوط کشتی جو اپنے عملے کے غائب ہو جانے کے بعد بھٹکتی ہوئی سمندروں پر تیرتی ملی تھی۔ اور اس دوران وہ بدقسمت کشتی 3 طوفانوں کو سہ کر آئی تھی کہ جو کہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے اور میں آگے چل کر اس کو ڈسکس بھی کروں گا۔ ایک بدقسمت پلیجر یاچ برمیوڈا کے پانیوں میں بغیر کسی انسان کے سمندروں میں بھٹکتے ہوئے ایک گھوسٹ شپ کی طرح۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر برمیودا ٹرائی اینگل محض ایک وہم سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم ان حادثات کی پھر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آج شروع ہونے والی اس سیریز کے اندر ایک ایک کر کے میں وہ تمام ممکنہ وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آنی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان گمشدگیوں اور رازوں کی تمام ممکنہ وجوہات اور وضاحتیں بیان کروں، میں آپ کو مزید 2 جگہوں کے متعلق بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو برمیودا ٹرائی اینگل جتنی ہی پراسرار ہیں، اور جن میں سے ایک جگہ کے متعلق تو شاید آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے پہلے سے سن بھی رکھا ہوگا، لیکن دوسری جگہ کے نام سے شاید آپ میں سے زیادہ تر واقف نہ ہوں۔ جاپان کا مانو اومی سمندر، جس کا دوسرا اور شاید سب سے زیادہ مشہور نام دی ڈیولز ٹرائی اینگل ہے۔ یہ سمندر کچھ اور ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، مثلا دی ڈریگنز ٹرائی اینگل یا پھر فرموسا ٹرائی اینگل وغیرہ۔ یہ تمام نام جاپان کے جنوب میں واقع سمندر کے پانیوں پر مبنی ایک بہت بڑے علاقے کے ہیں۔ 1945 میں اس سمندر کے اندر ایک جاپنیز ہوائی جہاز A6M0 اپنے تمام عملے سمیت غائب ہو گیا تھا۔ اب ایک بات غور سے سن لیجئے کہ یہ وقت دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار یا پھر دوسری عالمی جنگ کے چلنے کا وقت تھا، اور جہازوں کو حادثات کا پیش آ جانا اندازے سے باہر نہیں ہوتا تھا، یہ ایک بڑی کامن سی بات تھی۔ لیکن اس جہاز کے گم ہونے کی تاریخ بڑی اہم ہے کیونکہ یہ جہاز تب گم ہوا تھا جب دنیا کے تمام بڑے ممالک جنگ ختم کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، اور کوئی ملک اس طرح کا کوئی آپریشن کر کے جنگ کو دوبارہ بھڑکانے کے حق میں نہیں تھا۔ اور اسی وجہ سے اس جہاز کی گمشدگی کو لے کر کئی سوالات کھڑے ہوئے اور اس معاملے کی گہرائی سے انویسٹیگیشن کروائی گئی، جس میں کچھ بڑی اہم باتیں پتہ چلی تھیں جو میں تھوڑا آگے چل کر ڈسکس کروں گا۔ پھر اس واقعے کے تقریباً 10 سال بعد ایک اور جاپانی بحری جہاز شینیو مارو 10
کہ جو اس علاقے سے گزر رہا تھا اس کے ساتھ ایک عجیب بات ہوئی کہ اس کے ساتھ ریڈیو کمیونیکیشن اچانک بالکل ختم ہو گئی اور کافی کوششوں کے بعد بھی دوبارہ بحال نہیں ہو سکی۔ دوبارہ کبھی کسی نے اس جہاز پر موجود کسی انسان کی آواز تک نہیں سنی اور کئی دن تلاش کے بعد بالآخر اس جہاز کو بھی گمشدہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اور دراصل یہ وہ واقعہ تھا کہ پھر جس کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا، اور اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے پہلی مرتبہ اس پراسرار سمندر کے لیے ایک اصطلاح، ایک ٹرم متعارف کرائی تھی، دی ڈیولز سی، یعنی کہ جاپان کے قریب ایک ایسی جگہ جہاں پچھلے 5 سالوں کے اندر 9 جہاز اپنے کئی 100 لوگوں پر محیط عملوں کے سمیت ہی غائب ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر شاید سب سے زیادہ عجیب بات ہوئی تھی۔ نیو یارک ٹائمز کے ان دعووں کے بعد 1955 میں جاپان نے ایک بحری جہاز تیار کروایا تھا، کایو مارو نمبر 5، تاکہ وہ اپنے تمام گمشدہ جہازوں کو ڈھونڈ سکیں اور نیو یارک ٹائمز کے دعووں کو غلط ثابت کریں کہ یہاں کوئی ڈیولز ٹرائنگل نہیں ہے، جاپان کو بدنام کرنا بند کیا جائے۔ اس جہاز کو ہر قسم کے موسم اور ہر قسم کی آفت سے نبٹنے کے لیے ہر ٹیکنالوجی کے ساتھ پورے طریقے سے تیار کر کے کھلے سمندروں میں بھیجا گیا۔ لیکن ان تمام بہترین آلات سے لیس ہونے کے باوجود کایو مارو بھی غائب ہو گیا اور جاپان کو اس کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی بھی ٹریس کبھی نہیں ملا، اور تب بالآخر جاپنیز گورنمنٹ نے بھی اس علاقے کو ڈینجر زون ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن برمیوڈا اور جاپان ٹرائی اینگلز کے بعد جس جگہ کے متعلق شاید آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، وہ جگہ الاسکاز ٹرائی اینگل کہلاتی ہے۔ ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر محیط ایک بہت بڑا حصہ کہ جو سمندری پانیوں کے بجائے گھنے جنگلات، ایکسٹریم قسم کے سرد ترین ٹمپریچرز اور مہینوں تک طاری رہنے والے اندھیرے پر مشتمل ہے۔ یہ ٹرائی اینگل الاسکا میں واقع ہے، یعنی امریکہ کی وہ ریاست جو نارتھ پول یعنی ہماری زمین کے بالکل اوپر نارتھ پول کی طرف، قطب شمالی کی طرف کا ایک حصہ ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں دنوں اور راتوں کی لمبائی 6 مہینوں تک ہوتی ہے، اور الاسکا ٹرائی اینگل وہ تیسرا پراسرار علاقہ ہے کہ جہاں پچھلے 20 سالوں میں 16,000 لوگ بغیر کسی نام اور بغیر کسی نشان کے لاپتہ ہو چکے ہیں۔ الاسکا ٹرائی اینگل کے متعلق اس وقت بھی زیادہ تر لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن 1950 میں یہاں امریکہ کی بڑی گمشدگیوں میں سے ایک گمشدگی ہوئی تھی۔ امریکن آرمی کا ایک جہاز C-54 اسکائی ماسٹر، جس کا پہلے زمین کے ساتھ ریڈیو کمیونیکیشن ختم ہوا اور پھر پورے کا پورا جہاز اپنے 44 فوجیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی ٹریس چھوڑے بغیر غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد امریکن اور کینیڈین آرمی کے 7,000 لوگوں نے مل کر 3.5 لاکھ اسکوائر میل کے ایریا میں اس جہاز کے ملبے یا پھر اس کے متعلق کسی بھی قسم کے سراغ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کبھی بھی کچھ نہیں ملا۔ جہاز مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ شاید یہ بات بھی اتنی عجیب بات نہ ہوتی، لیکن اس واقعے کے صرف 2 ہفتے بعد اسی جگہ پر ایک اور چھوٹا جہاز بھی گم ہوا تھا، لیکن اس کا ملبہ فوراً مل گیا، جبکہ اس کی نسبت کہیں بڑا جہاز اسکائی ماسٹر اس کی نسبت کہیں زیادہ کوششوں کے باوجود کسی کو نہیں ملا۔ تاہم الاسکا ٹرائی اینگل کی طرف دنیا کی اصل توجہ گئی تھی 1972 میں ہونے والے ایک حادثے کے بعد۔ 1972 میں الاسکا ٹرائی اینگل میں ایک پرائیویٹ جہاز غائب ہوا تھا جس میں امریکہ کے کانگریس مین ہیل بوگز موجود تھے۔ وہ امریکہ کے ایک بڑے سیاستدان تھے، لہٰذا ان کی گمشدگی کے ساتھ شروع ہوئی امریکن تاریخ کی سب سے بڑی سرچ اینڈ ریسکیو مہم، جس میں 39 دن تک 50 سویلین اور 40 ملٹری جہاز مل کر 32,000 اسکوائر میل کے علاقے میں سرچ آپریشن کرتے رہے، لیکن نہ تو انہیں کانگریس مین کا کچھ پتہ چل سکا اور نہ ان کے جہاز کا اور نہ ہی ان کے کسی عملے کا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ لوگ روئے زمین سے ہی غائب ہو گئے ہوں۔ اب الاسکا ٹرائی اینگل کی گمشدگیوں میں ایک بات ہے کہ جو اسے برمیودا ٹرائی اینگل کے ساتھ جوڑتی ہے، اور وہ یہ کہ جیسے برمیودا میں ایسی کشتیاں اور جہاز ملے ہیں جن کا عملہ غائب ہو چکا ہوتا ہے، ویسے ہی الاسکا میں بھی
کچھ گاڑیاں ایسی ملی ہیں کہ جن کے چلانے والے کہاں گئے کوئی نہیں جانتا۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک اہم نام کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، جیرلڈ ڈی بیری۔ جیرلڈ کینیڈا کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کا ایک ممبر تھا، ایک پروفیشنل آدمی کہ جسے جنگلوں اور پہاڑوں میں سروائیو کرنے کی ٹریننگ حاصل تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جسے پتا تھا کہ گھنے جنگلوں اور مشکل پہاڑوں میں کیسے سروائیو کرتے ہیں، اپنی جان کیسے بچاتے ہیں۔ لیکن جیرلڈ بھی الاسکا کے ایک پراسرار علاقے میں اپنے کوارڈ بائک، یعنی کہ جو ایک طرح کا موٹر سائیکل ہوتا ہے، اس سمیت غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد پروفیشنل ٹریکرز اور سونگھنے والے کتے لائے گئے، لیکن ان کتوں کو بھی جیرلڈ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی خوشبو نہیں آ رہی تھی، اور نہ ہی ان پروفیشنل ٹریکرز کو کچھ مل سکا۔ جیرلڈ کا کچھ پتہ نہیں چلا اور نہ ہی اس کے موٹر سائیکل کا۔ لیکن پھر ایک بڑی عجیب بات ہوئی، اور وہ یہ کہ جیرلڈ کی گمشدگی کے پورے 1 سال بعد ایک ہائیکر کو جیرلڈ کا کوارڈ بائک ایک جگہ برف میں کھڑا ہوا ملا۔ اب امید کی ایک کرن جاگی اور ایک مرتبہ پھر سے پورے علاقے کا سرچ آپریشن کیا گیا، لیکن اس مرتبہ بھی موٹر سائیکل کے علاوہ جیرلڈ کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ الاسکا ٹرائی اینگل گھنے جنگلوں اور خوفناک پہاڑوں والی امریکہ کی خطرناک ترین جگہوں میں سے ایک ہے، اور یہاں انسان یا پھر گاڑی کا گم ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں۔ لیکن عجیب بات یہاں گم جانے والوں کی تعداد ہے۔ لوگ اور گاڑیاں وہاں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی ثبوت ہی نہ بچا ہو، نہ ہی ان کا کوئی ٹریس ملتا ہے اور نہ ہی ان کے مردہ جسم۔ میں نے آپ کو دنیا کے 3 علاقوں کے متعلق بتایا۔ یہ علاقے آپس میں ایک دوسرے سے ہزاروں میل کے فاصلوں پر ہیں، اور یہ تینوں علاقے کھلے سمندروں اور خطرناک سمندری طوفانوں کے ساتھ ساتھ انتہائی گھنے جنگلوں، گلیشیئرز، چھپی ہوئی غاروں اور بڑی بڑی عمارتوں کے سائز کی زمینی دراڑوں، جنہیں جیولوجی کی زبان میں کریوسز کہتے ہیں، اتنی بڑی بڑی زمینی دراڑیں کہ جن کے اندر جہاز کے سائز کی بھی کوئی چیز بہت آسانی کے ساتھ گر کر ہمیشہ کے لیے گم سکتی ہے۔ تو کیا ان تمام گمشدگیوں کے پیچھے قدرتی یا پھر نیچرل وجوہات تھیں؟ بہت ممکن ہے، اور اسی لیے ان پراسرار گمشدگیوں کی وہ وجوہات جو سب سے پہلے انسانی ذہن میں آتی ہیں، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔